بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا مشہور سوال ہے جو شرارتی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس سوال کو بنیاد بنا کے بڑی ہی کہہ لینا مناسب زبان استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا اس کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ حدیث کرتاس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 4432۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا، بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے رحلت سے، تو گھر میں کچھ لوگ موجود تھے، تو آپ وسلم فرمایا کہ بھائی میں تمہیں نہ کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، کوئی وصیت کہہ لیں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ ہے، تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، تو اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کی کتاب تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، تو قلم اور کوئی صفحہ لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھوا دیں۔ تو اب اس پہ اختلاف پیدا ہو گیا، گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کاغذ اور دوات آپ کے قریب کر دیا جائے تاکہ آپ جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھوا دیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب بات ہمارے یہ پیچھے مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں بہت زیادہ، تو کوئی ایسی ضروری چیز ہمارے خیال میں نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ان کا کام تو اطاعت کرنا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جیسے بعض اوقات ایک بیمار آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو آپ شفقتاً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں، آپ بہتر ہے، مطلب آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ یہ مشقت نہ اٹھائیں، تو وہ آپ کہہ لیں کہ شفقت کے اعتبار سے تھا۔ یعنی بیمار آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے فلانی جگہ جانا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہ جائیں، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ شفقت اور محبت میں انسان محبت کی وجہ سے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، آپ کے اوپر تھکاوٹ غالب آ جائے گی، تو باقی جو یہ بات تھی، تو انہوں نے سوچا کہ مطلب آپ سلم جو لکھوانا چاہتے ہیں نا وہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ اچھا چلیں ہم لیکن آگے وہ اس کو نبی بھی تو تھے نا۔ ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ۔ جب یہ آوازیں اونچی ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، سب کو کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مطلب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کرنے کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی جو گفتگو تھی، آوازوں کا اونچا ہونا، یہ حائل ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے، اب یہ کہنا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھوانا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالی، چلیں مان لیتے ہیں کہ اس وقت آوازیں اونچی ہوئیں اور انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جائیں، سارے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک رہے، لکھوایا، بات یہ۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ کوئی اتنی ہی جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نائب سے متعلق، اپنے آنے والے خلیفہ سے متعلق لکھوانا چاہتے تھے، انسٹرکشنز دینا چاہتے تھے، اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ سیدنا علی مسلمانوں کے خلیفہ بنے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن اور مزید اس دنیا میں رہے، لکھوا سکتے تھے اور صحت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن ادھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت اور محبت کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی رہنے دے، نہ لکھوائیں، یہ تو آپ کا موقف ہو گیا۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی بھی تو نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، نبی کی تو ہر بات کو ماننا ضروری تھا۔ دیکھیں یہ ہم ایک دوسری باس میں چل پڑیں گے، اس کے اوپر میری پوری کتاب ہے، مقالات سنت اور حدیث، وہ پھر اس کے اوپر شاید ہم ایک مستقل لیکچر کریں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا،
دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے سے انکار کر دیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے تعویل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نا کہ مٹاؤ، انہوں نے تعویل کی کہ انہوں میں نے کیسے تعویل بتاؤں. میں کیسے مٹاؤں. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کر دیا. تو اسی طرح اور بھی صحابہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ نافرمانی نہیں ہوتی تھی، وہ نافرمانی نہیں ہوتی تھی، محبت میں وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی. کی تو کوئی وجہ ہوتی اس تھی. پہ میں نے تعویل تفصیل سے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے. اس میں جیسے دیکھیں ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، حضرت بریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت مغیث سے جو ان کے پہلے شوہر تھے تو یہ آزاد ہو گئیں تو نکاح ختم ہو گیا. تو وہ ذرا غلام تھے اور حبشی نسل تھے، شکل و صورت جو ہے وہ ان کی اس طرح مطلب خوبصورت نہیں تھی یا وجاہت نہیں تھی، تو ان کی شکل و صورت کافی بہتر تھی. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے شادی کر لیں کیونکہ وہ ان کے پیچھے بہت روتے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ مشورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی میں نے اپنی اس تفصیل سے لکھا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع اصول فقہ کا موضوع بن جائے گا. خیر بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے 7217. یہ وہی روایت جو ابھی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلواؤں اور انہیں خلیفہ بنا دوں تاکہ کسی دعویٰ کرنے والے یا کسی خواہش کرنے والے کی خواہش کی گنجائش باقی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی تھی. پھر ہم نے مسند احمد کی یہ روایت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلواؤ میرے لیے تاکہ میں ابو بکر کے لیے ایک تحریر لکھوا دوں. تو واضح تھا کہ لکھوانا کس کے لیے چاہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ بالکل واضح تھا. اور یہ مرض الموت کی بات ہو رہی ہے، وہی مرض الموت کی بات ہو رہی ہے کہ اس مرض کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اچھا اس کے بعد کچھ اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے لکھوانا چاہتے تھے. لکھوانا بھی چاہتے تھے، چلے مان لیا. کس کے لیے لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کو بناتے. یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلوایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہہ کے کہ ابو بکر کو بلوائیں، ان کے بیٹے کو بھی، کہ ان کے لیے میں لکھوں یا لکھوا دوں. اچھا پھر اس نے سوال کیا کہ ابو بکر کے بعد پھر کس کو بناتے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر کو. اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ پھر حضرت عمر کے بعد کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو. اچھا یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح یہ تینوں ہی تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں. عجیب بات یہ، وہ ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں. جی. اچھا ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی 7220 کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ جو بھی اس کو پوچھنا تھا پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ دوبارہ آئے، بعد میں دوبارہ آئے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں دوبارہ آتی ہوں اور آپ نہ ہوں، یعنی اسے بھی محسوس ہو گیا تھا جی کچھ ایسا ہوگا، سمٹمز ہوں گے بیماری کے، ہو سکتا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف تھا. یہ بھی حدیث میں ہے، اس خاتون کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دوبارہ آؤ اور دیکھو کہ میں نہیں ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. تو گویا اس قسم کی روایتیں بہت ملتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کس کو جو ہے وہ نمازیں پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پہ امام مقرر کیا؟ حضرت ابو بکر کو. ایسے ہی تو واضح طور پہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نائب بنا کے گئے وہ سیدنا ابو بکر تھے. سیدنا ابو بکر تھے، اور انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے جانا چاہتے تھے تحریر کہ جو وہاں پہ بعض صحابہ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، حضرت عمر کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور اس میں بھی وجہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وجہ ہے یعنی بیماری، تکلیف کی جو شدت ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شفقت کے اظہار کے لیے کیا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیماری کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو اس میں جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ بات کوئی اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، مزید تکلیف دیں.
بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے اس بات کو بڑے ہی احسن انداز میں وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ حدیث قرطاس کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ الخیر۔ ہم اب ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔